سر کیا عمران خان کے بغیر الیکشن ممکن ہے؟ اور اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو ان الیکشنز کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی اور ان کا ٹرن اوور کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کوشش یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ سچویشن پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ الیکشنز جو ہیں عمران خان کے بغیر، ویسے عمران خان کے بغیر جو ہے وہ 2008 کا الیکشن بھی ہوا تھا، عمران خان نے حصہ نہیں لیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ نواز شریف ان سب نے ان کا تھا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا، تو نواز شریف اور زرداری نے الیکشن لڑ لیا تھا، عمران خان اپنے وعدے پہ قائم رہا، تو اس کے بغیر الیکشن ہوا ہے۔ الیکشن اس وقت عمران خان کی سچویشن جیسی ہے کہ عمران خان کو اوائڈ کر کے الیکشن لڑانا اور یا لڑنا پاکستان کی بنیادی جس وقت صورتحال ہے اس کے اندر بم پھینکنا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا الٹرنیٹیو کینڈیڈیٹ کو لوگ ووٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میں کل گیا ہوا تھا، قصور گیا ہوا تھا، اور قصور میں لوگ یہ کہہ رہے تھے، مجھے 6-7 لوگ راستے میں ملتے ہوئے، انہوں نے کہا احمد خان کو ہم ووٹ دینے کو تیار تھے کیونکہ احمد خان ہمارا بندہ، لیکن اس کی جگہ جو شہباز شریف ہے اس کو ووٹ نہیں ہم دیں گے۔ فون کر کر کے مجھے اب بتا رہے آپ آئے تھے، آپ یہ وہ نہیں، وہ ایک نفرت کے سمبل بن چکے ہیں کچھ لوگ، یہی وجہ ہے کہ وہاں وہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ محمود اقبال میرا نام ہے سر۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑی سی تشریح کی۔ جو موجودہ حالات ہیں حدیث کے مطابق سر 5 دور آئیں گے۔ جو ظلم و جبر کا دور ہے وہ چل رہا ہے، اگلا خلافت منہاج نبوہ کا آنا ہے۔ یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے موجودہ دور سے تو لوگ 60% نہ ووٹ ڈالتے ہیں نہ اس سے مطمئن ہیں، تو اس میں ایک عام آدمی کے لوگوں کو کیا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تصور 2 طرح کے ہیں، ایک سنیوں میں بھی اور شیعوں میں بھی۔ اہل تشیعوں میں یہ تھا کہ امام غائب جب تشریف لائیں گے تو تب ہم پہ ذمہ داری آتی ہے، اس لیے انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جمعہ بھی جو ہے وہ ہے کیا جسے کہتے ہیں اپنا اختیاری ہے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ لیکن آیت اللہ خمینی نے کہا کہ نہیں، ولایت فقیہ کا تصور دیا کہ نہیں، ہماری ذمہ داری ساقط نہیں ہوتی، نہ مرجع کی ساقط ہوتی۔ ایک تو شیعہ تصور، دوسرا مسلمانوں کا بھی تصور، ہمارا جو سنیوں کا بھی، سنی مسلمان شیعہ مسلمان دونوں مسلمان، ان کا بھی تصور یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے تک ہم نے تک کوشش کرنی ہے، ہماری نہ ذمہ داری ساقط ہوتی ہے نہ کچھ اور۔ میں ووٹ ڈالنا دین کی بات نہیں ہے، ووٹ ڈالنا بیسیکلی احتجاج کا ایک طریقہ اس وقت بن چکا ہے، ورنہ میں تو ووٹ کے بالکل جمہوریت کے تو سسٹم کے میں سخت طور پہ خلاف ہوں کہ آپ ایک بنا لیں، اس کے بعد ایک تصور جس کے اندر آپ جس کو چاہیں، جہاں مولانا مودودی کا اپنا، اس کے بعد طالب جوہری کا، اس کے بعد مفتی منیب الرحمان کا اور زینب کے قاتل کا ووٹ برابر ہو، وہ تو نہیں ہے۔ یہ جو ابھی جو خط ان کا جس نے ریپ کیا اس کا ووٹ برابر ہو، یہ تو نہیں ہے، کبھی بھی اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اس وقت ایک ذریعہ احتجاج کا یہی بن چکا ہوا ہے راستے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بنیادی طور پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سمبل بن گیا ہوا ہے، اور وہی اس کے خلاف ہیں، انہیں نے سارا کوئی، تو وہ طاغوت ہے، تو طاغوت کے مقابلے میں جو بھی ہے اس کے بارے میں اسلام تو بڑا واضح ہے کہ کھڑے ہو جائے۔ میں عثمان اوورسیز بھی ہوں، اور یہ صاحب میرے 2 کویشچن ہیں، 2 سوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے ابھی پاکستان میں الیکشن ہونے کو ہیں، اور جبکہ پاکستان کی سب سے بڑی جو جماعت ہے اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ کہ KPK پاکستان کا صوبہ وہ فیصلہ کر چکا ہے، بلکہ پاکستان بھی، اور اس موقع پہ جیسے کہ عدالتوں سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں، عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، کیا آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش کا واقعہ پیش آیا ایسا کوئی انسیڈنٹ بڑا رونما ہونے کو ہے؟ کیونکہ سب سے بڑی پارٹی کو الیکشن سے دیکھیں 2-3 چیزوں کو بڑے میں بتا دیتا ہوں، بڑے اچھی سوال ہے آپ کا، بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں بنگلہ دیش کا واقعہ جو ہے اس میں سپریشن آف دی بنگلہ دیش ہوئی تھی، ایسٹ پاکستان ہوئی تھی، وہاں 162 سیٹیں تھیں، 160 مجیب الرحمان نے جیتنی تھی، ایگزیکٹلی وہی صورتحال ہے اسیسمنٹ کی جو عمران خان کی ہے، اور 136 سیٹیں تھیں مغربی پاکستان میں، جن میں سے 86 سیٹیں جو تھیں وہ ذوالفقار علی بھٹو نے جیتی تھیں۔ پاکستان کے اس وقت 5 صوبے تھے، 2 صوبوں میں حکومت تھی نیب کی بننی تھی، نیشنل عوامی پارٹی کی، اور 2 میں بھٹو کی، اور 1 پاکستان میں ان سے شیخ مجیب الرحمان کی حکومت۔ ہم نے نہیں مانا، پھر ہم نے 25 مارچ 1971 کو وہاں پر آرمی ایکشن شروع کیا کہ وہاں سیپریٹسٹ موومنٹ شروع ہو رہی ہے۔
پھر ہم نے وہاں پر ان کو کالعدم قرار دیا عدالت سے، نیشنل عوامی پارٹی کو، اس کی جو شیخ مجیب ہے ان کی عوامی لیگ کو. اور آپ سوچیں کہ اس عوامی لیگ کے کالعدم قرار دینے کو ہم نے ایک ضمنی الیکشن کرایا اور ہم نے سیٹ بندر بانٹ کی اور چلا گیا. لیکن اس کی ایک وجہ تھی کہ وہاں ایکشن کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے جو فوجی تھے، کوئی چکوال سے گیا تھا، کوئی جیلم سے گیا تھا، کوئی پنڈی سے گیا تھا، کوئی کوہاٹ سے گیا تھا، اس طرح ہی جگہ سے اے پی کے سندھ بلوچستان سے جاتے نہیں. یہ جب ان میں سے آہستہ آہستہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں، پہلے ٹکا خان واپس آیا، نیازی گیا، پھر دوسرے آئے، آتے جاتے تھے، پوسٹنگ بھی ہو رہی تھی. اور وہاں یہ جتنے بھی لوگ رہ گئے تھے، انڈیا نے اس سے انٹرفیئر کیا اور اس کے بعد ان کو لے گیا. پاکستان میں صورتحال یہاں بہت مختلف ہے. یہاں ہم نے 74 میں ویسا ہی دہرایا تھا. بھٹو صاحب نے 2 حکومتوں کو ختم کیا تھا، ایک عطا اللہ مینگل کی حکومت کو ختم کیا تھا، دوسری نے استعفیٰ دے دیا تھا. اس وقت سے برسرد ہوتا تھا. بلوچستان میں 74 میں آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی ایکشن شروع ہوا تھا اور وہاں کافی لوگ انہوں نے بہت سی خوفناک، میں 80 میں پہنچا ہوں، اس کے اثرات موجود تھے، ابھی تک پوسٹیں لگی ہوئی تھیں، سارا کچھ. مجھے ہزاروں بندے ان کے بھی مارے گئے، ان کے بھی مارے گئے، دونوں طرف سے مارے گئے، لیکن باڈی انٹیکٹ تھی. تو ضیاء الحق نے آ کے عام معافی کا اعلان دیا، ٹھیک کر دیا. یہاں کیا کریں گے آپ؟ چٹاگانگ سے بھاگ کے چکوال آ گئے تھے، چکوال سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ڈھاکہ سے بھاگ کے جیلم آ گئے تھے، جیلم سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ یہاں باڈی انٹیکٹ رہے گی لیکن خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے، اور وہ اس سے میں کم از کم گزشتہ 1.5 سال سے ڈرا رہا ہوں. اس لیے کہ یہاں سے تو آپ، کچھ لوگوں کو تو ہے، کسی کا آسٹریلیا میں گھر ہے تو کسی کا کہیں ہے، باقیوں کا تو نہیں ہے. باقی تو یہی ہیں. میں تو ہمیشہ اپنے پولیس والوں سے کہتا ہوں کہ تم جو ریت کی بوریاں بن رہے ہو، تم نے تو یہی رہنا. تم کیا سمجھتے ہو؟ تم قلعہ خانقاہ ڈوگرا کا جو ایس ایچ او ہے، وہ جس وقت ایک ایکشن لے گا اور عوامی ریزلٹ میں، تو خانقاہ ڈوگرا میں واپس جا سکے گا وہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک راجپوت یا ایک ارائیں یا ایک بٹ کشمیری یا جو کچھ بھی ہے وہ ایکشن لے گا؟ بلوچستان میں بھی یہ صورتحال ہوئی کہ بلوچستان میں ایکشن لینے والے زیادہ تر باہر کے صوبوں کے آئے ہوئے تھے، وہاں تھے نہیں وہاں کے لوگ. تو آپ نے وہاں کسی نے کہا. یہاں پر تو بہت مشکل ہے. 77 میں آپ کو پتہ ہے، یہاں جب فوج کھڑی ہوئی تھی مسلم مسجد کے سامنے، لوگوں نے سینہ تان کے جب کھڑے تو انکار کر دیا تھا، انہوں نے گولی چلایا تھا. 3 شہروں میں مارشل لا لگایا تھا بھٹو نے. حیدرآباد، لاہور اور کراچی نہیں چل سکا تھا، مارشل لا بھی نہیں چل سکا تھا. حالانکہ اس وقت اس طرح کی موومنٹ نہیں تھی جس طرح کی صورتحال یہ ہے. جی.